ہو جاتی تھی. اور جب حاجی صاحب کا خود بیان ہے کہ جب میں زیارت اعلیٰ حضرت کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا تو خود میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ آپ چلے جائیے اور کھانا بھی مجھے بنا کر کے دیا. اس طریقے کے وہ جملے تھے حاجی صاحب کے. یقیناً میرا یقین کہتا ہے کہ حاجی صاحب اپنی اہلیہ سے خوش تھے اور خوش ہیں, اور ہم تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ شوہر یعنی حاجی صاحب کے اپنے اہلیہ کے خوش ہونے کی بنیاد پہ اگرچہ اس کے اعمال اتنے بہتر نہ ہو لیکن شوہر کی راضی ہونے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب کی اہلیہ کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. اس لیے کہ حاجی صاحب اپنی بیوی سے خوش تھے, اس لیے عورت اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کرے. اعمال اگر اتنے بہتر نہ ہو, جب بھی اگر آپ کا شوہر راضی ہے, اس واقعات سے یہی پتہ چلا اور میرے مصطفیٰ نے بھی یہی فرمایا. لیکن مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہے, آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ آج ہم مجلس میں نہیں آتے ہیں, آج ہم ذکر نبی کی محفل ہو, غوث اعظم کا جلسہ ہو تو ہم اس ذکر خیر کو سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو چیزیں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب کسی محافل میں جب کھانے کی دعوت ہوتی ہے اور کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ بینیفٹ وہ فائدے ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم عین وقت میں جاتے ہیں. لیکن اس ذکر کی برکت کو, اس محفل کی برکت کو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے جو عالم برزخ میں یا جو آخرت میں ملے گا, دنیا میں اس کے فوائد ملتے ہیں تو ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو چیزیں دکھتی ہیں ہم اس کی طرف جاتے ہیں, جو چیزیں نہیں دکھ پا رہی ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں. یقین جانیے آج ہم چوراہے پر بیٹھ کر کے, آج ہم 10 لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے ہم اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں, اپنی گفتگو کو کرتے ہیں تو اس میں غیبت بھی کرتے ہیں, چغلی بھی کرتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, حسد بھی بولتے ہیں. یقین جانو مسلمانوں, رب فرماتا ہے جب موت آنی ہوگی تو ایک سیکنڈ پہلے نہ آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی. اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کب کس کو آ جائے کوئی نہیں جانتا. بس میں اور تھوڑی سی بات بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور مجرب وظیفہ, مجرب نسخہ جس آیت کریمہ کو میں اپنا موضوع سخن بنایا ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. نیکیاں, رب فرماتا ہے ان نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹا دیتی ہے. رب کا کتنا بڑا کرم ہے, رب یہ نہیں فرما رہا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے بلکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے. آج ہم 2-4 نوجوان مل کر کے ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, فضول گفتگو کرتے ہیں, لا یعنی باتیں کرتے ہیں, بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں. آج دنیا کا ریسرچر کہتا ہے, آج ایک تحقیق کے مطابق آج ہمارا نوجوان جو طبقہ ہے وہ 95% جو ہے موبائل یوز کرتا ہے, لیکن اس موبائل کو غلط مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے. 5% ہی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں سروے کے مطابق جو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتا ہے. جب وہ بستر پہ جاتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے, جب وہ سونے جاتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے, جب وہ صبح ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے. پتہ یہ چلا یہ کم لوگ ہیں اور یقیناً ہم کو گاہے بگاہے نیکیاں کرنی چاہیے. اگر ہم نیکیاں نہ کریں گے تو ہماری گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور رب فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور ولایت کے سردار مانے جاتے ہیں. حضرت امام حسن بصری ہے کون؟ یہ وہی امام حسن بصری ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام المومنین تمام مومنوں کی ماں ام سلمہ کی کنیز تھی, ام سلمہ کی کنیز تھی, اور ان کے
पास रहा करती थी। कभी हजरत हसन बसरी जब रोया करते थे और आपकी वालदा न होती थी तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना दूध हजरत इमाम हसन बसरी को पिलाया करती थी। आप अंदाजा लगाइए, ये तमाम मोमिनों की माँ मेरे मुस्तफा की अज़वाजे मुतहरात में से उम्मे सलमा है और वो हजरत इमाम हसन बसरी को अपना दूध पिलाए तो जिसके बगल में नबी की पाक बीवियों का दूध जिसके बगल में दौड़ रहा हो उस इंसान को तकवा का आलम क्या होगा, उस इंसान की परहेजगारी का आलम क्या होगा, उस इंसान के इल्म का आलम क्या होगा। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी ने उनसे कहा कि हुजूर फलां शख्स आपके बारे में गलत बोल रहा था, यानी आपकी गीबत कर रहा था, तो आप क्या करते, सुबह हो करके आप हलवा बनवाते हैं और हलवा बनवा करके उसके यहाँ लेकर के जाते हैं। जब उसके यहाँ लेकर के जाते वो शख्स कहता है कि हुजूर आप आ गए हमारे दरवाजे पे, अगर आप बोलते तो मैं आपके दरवाजे पे आ जाता। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैं इसलिए आया कि तुमने अपनी नमाजें, तुमने अपने रोजे, तुमने अपनी नेकियां मुझे दे दी और मैं तो तुझे अपनी नमाज का सवाब नहीं दे सकता, मैं तो तुझे अपने रोजे का सवाब नहीं दे सकता, इसलिए कम से कम मैं हलवा ही बना करके तुम्हारे पास आ गया, हलवा ही बना करके तुम्हारे पास आ गया। मतलब क्या है?